رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے مگر بات ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ جو بے ضرر ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ کسی سے احسان کر کے اسے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ توبہ کر لینا بھی تقوی ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سب ہی کرتے ہیں۔ اچھا بننے میں پہل آپ نے کرنی ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے سبھی راستے گوگل دکھا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ قرآن و حدیث میں ہی دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں وہ یقین ذلیل کرواتا ہے جو ہر کسی پہ منہ اٹھا کر لیتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی 3 حسین ترین جگہیں، خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ پریشان مت ہوں، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھ رکھا ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ اے اللہ مجھے اتنا بدل دے، کوئی کتنی بھی تکلیف دے مسکرا کے تیرا شکر ادا کروں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔